کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک عظیم فتح کے بعد مدینہ واپس آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سفر کی کارگزاری وغیرہ دریافت فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک انسان نے اپنے معاملے کو حل کرنے کی استدعا کی کہ میرے ساتھ چلیے اور فلاں شخص کے تئیں میری مدد کیجیے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا اور اس انسان کو مارا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ امیر المؤمنین کو چھوڑے رکھتے ہو جب وہ تمہارے سامنے حاضر ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کے کسی امر میں کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو تم آ جاتے ہو کہ ہماری مدد کرے، کہ ہماری مدد کرے۔ وہ انسان اس حال میں واپس گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غصہ فرما رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس انسان کو میرے سامنے لایا جائے، اس انسان کو میرے سامنے بلایا جائے۔ پھر اس کو درہ حوالہ کیا، حضرت عمر نے درہ حوالہ کیا اور فرمایا مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ اس انسان نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اسے اللہ تعالیٰ اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی نیت سے چھوڑتے ہو یا میرے لیے؟ کہا اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ پھر وہ انسان چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی، 2 رکعات پڑھی اور بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے خطاب کے بیٹے تم تو گرے پڑے تھے، اللہ نے تمہیں اٹھایا، اور تم تو گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم تو ذلیل تھے، اللہ نے تمہیں عزت دی، پھر اس نے تمہیں لوگوں کا بڑا بنا دیا۔ تو اب کوئی آدمی آتا ہے اور تم سے پناہ مانگتا ہے، تم سے پناہ چاہتا ہے، تم سے مدد چاہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو۔ کل جب تم اپنے رب کے حضور پیش ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے جان لیا کہ وہ زمین والوں میں سب سے بہتر ہے۔